وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات ادھر ادھر بکواس کر رہے ہیں آواز بند رکھیں برائے مہربانی، یا تو محفل میں بیٹھ جائے یا جو جہاں ہے وہاں زبان پہ تالا لگائے، یہاں محفل میں آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بالکل گڑ جائے ہوئے لگ رہے ہو، جیسا کہ آپ کو مجبور کر کے بیٹھائے ہو۔ آپ سب خوشی سے بیٹھے ہو یا کسی نے تان کے بیٹھایا؟ خوشی سے۔ تو یار حضور کی محفل میں نہیں مسکراؤ گے، نہیں بولو گے تو پھر وہ کون سا ٹائم ہے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ سب اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ اب ان کے اوپر کوئی غضب آ رہا ہے۔ ارے یارو حضور کی محفل میں اس نیت سے بیٹھو کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ شادیوں کی محفلیں آپ نے بہت دیکھی ہوگی، لیکن شادی کے اندر حضور کی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ دل سے میرے ساتھ دیجئے اور سننے کی گفتگو کو مکمل دھیان دیجئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں تم ادھر ادھر مت بھٹکو، تمہارے لیے تمہاری نبی کی زندگی کافی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تم نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، تمہارے لیے حضور کی زندگی کافی ہے۔ اگر حضور کی زندگی پر ہم اور آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم برباد نہیں ہونے والے۔ مصطفیٰ کی زندگی کو اپناؤ۔ اور شادی، آج کی شادی جناب طیب خان نے اپنے بچے کی سجائی اور اس کے اندر حضور کا محفل کا یہ انتظام کیا، اور ہمارے دوست جناب ماسٹر سلطان خان اور ماسٹر سبحان خان سب نے مل کر یہ انتظام کیا کہ محفلیں بہت ہوتی ہے لیکن محفل حضور کی ہو تو کوئی بات بنے، حضور کی محفل سجے تو کوئی بات بنے۔ ناچنا، ڈھول بجانا، تاشے کھاسے، یہ سب کچھ کرنا شیطان کا کام ہے، محفل سجانا اللہ والوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھنا دنیا بدل سکتی ہے، آسمان کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر مدینے والے کا قول قیامت کی صبح تک نہیں بدل سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی شادی میں اسلام کے خلاف کام کیا جاتا ہے زندگی بھر کبھی اس میں سکون نہیں ملتا، کبھی سکون نہیں ملتا۔ بھی یاد رکھنا جو ناچنے والے ہیں ان کی لسٹ کو اٹھاؤ اور جا کر کے دیکھو، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو خوش کر دیں گے لیکن ساری زندگی کبھی مولوی کے پیچھے گھوم رہے ہیں تعویذ کر دو، کبھی کسی عالم کے پیچھے جا رہے حضرت میرے کسی نے کروا دیا ہے۔ ہم نے کہا کسی نے نہیں کروایا، تیری شادی کے اندر جو ڈھول بجا تھا، جو لعنت برسی تھی، وہ لعنت آج جو برس رہی ہے اور زندگی بھر برستی رہے گی۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور لوگ کہتے یہ کیا بتا، مولوی کہتے نہیں، مولوی اپنے گھر کی نہیں بتاتا، مولوی مدینے والے کی بات کرتا ہے۔ مدینے والے کی بات کو جس نے ٹھکرایا، جس نے دل سے قبول نہیں کیا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری چٹنی بنا دی جائے گی۔ مسلمانوں اگر عزت چاہتے ہو، اگر اپنے اندر وقار چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں نور چاہتے ہو تو مدینے والے کو دل میں بٹھا دو۔ جس طرف جاؤ گے دنیا کہے گی محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ صحیح ہے، واہ واہ، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
मगर बहुत दूर चले गए। आज कोई टेंशन नहीं, टेंशन सिर्फ कमाई का है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके दिल के अंदर दीन की मोहब्बत रह गई, जिनके अंदर दीन का जज्बा रह गया। उस जिस मुस्तफा ने रो रो करके उम्मत को याद किया था, सारी जिंदगी जिस उम्मत के लिए दुआएं की थी, आज उस उम्मत का हाल ये है कि जब शादी होती है तो जो शरीयत के खिलाफ काम है उसको कर रही है। हुजूर 3-3 दिन तक जंगलों में जाके इस उम्मत के लिए रोए थे। मुस्तफा ने खाना पीना बंद इस उम्मत के लिए किया था। हुजूर ने सजदे में जाकर कहा था, मौला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी उम्मत की बख्शिश चाहिए। उस उम्मत को जिसने अपनी आल को दीन के लिए कुर्बान कर दिया, जिसके यारों ने इस्लाम के लिए क्या न किया, आज उनके पास में दीन की बात सुनने को टाइम नहीं। अगर 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो मेरी कौम बोल पड़ती है। याद रखना, हुजूर ने दुश्मनों से प्यार करने का संदेश दिया, हुजूर ने भूखे को खाना खिलाने का पैगाम दिया, हुजूर ने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने का पैगाम दिया। मगर आज मेरी कौम सगे भाई के साथ में बैठने को तैयार नहीं। जब शादी होती है कहती है फलाना अगर आ गया तो मैं नहीं आऊंगा। और ऐसे ऐसे कौम के बेगैरत लोग बैठे हैं जो आखिरी मरते दम तक किसी को माफ करने को तैयार नहीं। याद रखना, जब मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे तो ना ये रौनक काम आएगी, ना दुनिया की पंचायतियां काम आएगी। अगर उस कब्र के अंदर कोई बचाने वाला है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। हुजूर ने फरमाया, अगर किसी ने एक दूसरे को माफ कर दिया और अगर उसमें कोई इज्जत कम हो रही है तो क़यामत के दिन मोहम्मद के हाथ से इज्जत ले ले। आज कौन आई हो थारी शादी में? उन्होंने बुलाई हुआ है, मुंह नहीं आऊं। जबकि शरीयत के खिलाफ काम करने वाला अंदर बैठा रहता है, कोई बोलने वाला नहीं। बगैर तलाक की निकाह करवाने वाला बीच में बैठा रहता है, कोई कहने वाला नहीं। जिनकी बच्चियां माँ बाप के सामने नाचती है, कोई कहने वाला नहीं। जिनके बच्चे जवान खुले आम खा रहे हैं, नाच रहे हैं, हिंजड़ों की तरह कूद रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिसने ये कहा कि अगर तेरे घर में शादी में नाच हुआ तो मैं नहीं आऊंगा। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिसने ये कहा कि अगर शादी के अंदर बच्चियों ने लाली लगाई तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं, कोई कहने वाला नहीं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिसने ये कहा कि अगर तेरी शादी के अंदर शरीयत के खिलाफ काम हुआ हो तो मैं नहीं आऊंगा। सलाम हो मदीने वाले को, जिसने कहा, प्यार का पैगाम दिया, खुराफात को खत्म करने का कहा। आज जब शादी आती है, मेरा भाई जाता है नाई के पास में, कम से कम 15-20 लोग साथ में। बात समझ में आ रही है? और पीछे वालों 15-20 लोग साथ लेकर जाता है और कहता है बाल कटिंग कर। और कितना रुपया? दूल्हा कहता है, नाई कहता तू दूल्हा है कि हाँ, तो 5100 लूंगा। अरे नाई के बाप का खर्चा लग रहा है कि दूल्हे के बाप का? बोलो, दूल्हे को। और साथ में 20-25 जने जाते हैं। जो कल बात का बाल कटिंग करवा के आया वो भी जा रहा है, जो सुबह करवा के आया वो भी जा रहा है। अरे यारो, 5100 किस चीज के दे रहे हो? शर्म करो, दिल पे हाथ रखकर फैसला करो। क़यामत के दिन अगर हुजूर ने पूछ लिया कि मैंने तो इस्लाम के लिए पेट पर पत्थर बांधे, मैंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तू फजूल खर्च करता रहा, कोई बोलने वाला नहीं रहा। किसी कौम के जवानों में हिम्मत न हुई कि कुछ भी हो जाए फजूल खर्च नहीं किया जाएगा। और 2500 5000 नाई के पास देने वाला, उसके पास दूसरे दिन जाओ कि मौलवी साहब की तनख्वाह बाकी है, मुंह नहीं दूं, हमारे पास पैसा नहीं है।
شرم کر، جس مسجد کے اندر 5 وقت تجھے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس مسجد کے اندر 5 وقت سجدہ کر کے اس گنہگاروں کے لیے دعا کی جا رہی ہے، جس مسجد مدرسے کے اندر تیرے بچوں کو بسم اللہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کی تنخواہ روک کر بیٹھا ہے، اور نائی کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے لیے خوب خرچ کر رہے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیطان، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ ایسے ہواؤں میں مت اڑاؤ، دل میں رکھو، اگر ایمان زندہ ہے اور اگر دل کے اندر کچھ نور کی روشنی باقی ہے تو اپنی بچیوں کو بے پردہ مت گھومنے دو۔ آج کہتے فلانی جگہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہم کہتے ہیں صاحب کسی کا قصور نہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، کیا بتائے گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے۔ یاد رکھنا، اگر بچی کو شادی میں ناچنے نہ دیا ہوتا، اگر بچی کو بڑا موبائل نہ دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتے۔ اسلام کا مسئلہ ہے، سنی مسلمانوں، عورت ارب پتی بھی ہے اور اس کا وارث نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، وہ حج پہ نہیں جا سکتی تو پھر میڑے پہ کیسے جا سکتی ہے؟ کس طرف مسلمانوں کی غیرت مر گئی۔ آج دنیا کہتے ہیں مول صاحب حالات خراب ہے، کبھی میرے دل کو بھی تو دیکھ کے ہم کتنا صحیح ہے، ہم کتنا صحیح ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہے۔ ساری باتیں سنی، اسلام کا افسوس کسی کو نہیں، اسلام کا افسوس کرو، اپنی اولاد کو موبائل مت دو، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا قرآن دو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ میرے نبی کی شہزادی، سلام ہو سیدہ کائنات کو، سلام ہو محبوب دو عالم کی شہزادی کو۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا تھا میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جس کی شہزادی جنازے پہ کسی غیر مرد کی نظر کو پسند نہ کرے، آج اس مسلمان کی بیٹی سرعام ناچ رہی ہے، آج اس بھائی کے سامنے ناچ رہی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے مگر بولنے میں ہمت نہیں، ماں بیٹھی ہوئی ہے بولنے کی ہمت نہیں۔ یارو یہ ضمیر کو زندہ رکھو، وہ وقت رکھو، دل کے اندر اتنی محبت پیدا کرو کہ بیٹی خبردار، اگر تو ناچ گئی تو کبھی زندگی میں تیرا باپ تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ اگر ماں اس بات کی پابند کر دے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا ماحول پیدا ہو جائے۔ ایک غیر عورت نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اس دور میں حسن حسین کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کسی کو جواب نہیں آیا۔ ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو، اس عورت کو جواب دو کہ حسن اور حسین کے لیے ماں بھی فاطمہ الزہرا چاہیے۔ اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے، ماں اگر ام الخیر ہو تو بیٹا غوث العظم پیدا ہوتا ہے، ماں اگر ساجدہ ہو تو بیٹا اجمیر کا دولہ غریب نواز پیدا ہوتا ہے، ماں جب عاشقہ ہو تو بیٹا امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے، جب ماں باحیا ہو تو بیٹا ابن شاہ ولی پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں باوقار ہو تو بیٹا محمود ضیاء جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور ماں جب باحیا ہو تو بیٹا غلام حسین جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، فیضان اولیاء، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ مسلمانوں فضول خرچیاں مت کرو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن کا دنیا میں نام چلتا تھا آج ان کی قبر پہ گدے موت رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فضول خرچ مت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ابھی کل پرسوں میں کھیڑا میں تھا، میں نے بیان میں کہا تھا جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے
مولا اس کو زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندی عطا کرتا ہے. ہاں میرا ایک دوست ہے دھامیرا کے پاس جڑیا علی گاؤں ہے، وہاں کا غنی بھائی کر کے نام ہے اس کا. اتنا بندہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے کہا تو اللہ کی راہ میں دیتا جا، انشاءاللہ تیری عزت بن جائے گی. آج تاریخ ہے، اس نے جو ہے کھیڑا کے مدرسے میں 40,000 کا سامان دے دیا، پانچرا مدرسہ میں دے دیا، اور کہا مولانا اگر کسی جگہ پہ کوئی غریب مدرسہ ہو ضرورت پڑے مجھے کہنا، اللہ کی قسم میں سب سے پہلے دینے کے لیے تیار ہوں. آج پورے شہر کے اندر، پورے بناسکانٹھا کے اندر اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے، میں نے کہا وہ تیری بنا پر نہیں، وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے وہ عزت بخشی ہے کہ پوری سماج ان کو سلام کرتی ہے. جا کر کے دیکھنا یہ دھامیرا جڑیالی کوئی دور نہیں ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بات رہے گی، باقی کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اور یہ جو ہے نا یہ بیماری چلی ہے 2141 کو ختم کرو. اور دوسری بات، عورتیں جن کی بیٹی جن کی بیوی اوپر نہیں اوڑھتی اس کے گھر میں کبھی امن سکون نہیں پیدا ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. چاہے کسی مولوی کو لے آؤ، چاہے کسی عالم عامل کو لے آؤ، گھروں میں پردے کی تحقیق کرو.